brutal beatings and they each control a part of the region. کشمیر ایک جنت نظیر وادی ہے جہاں آڑو اور خوبانی کے شگوفے پھوٹتے ہیں، گلستان مہکتے ہیں، آبشار گنگناتے ہیں، دیودار اور چیڑ کے درخت آسمان سے باتیں کرتے ہیں، طائر چہچہاتے ہیں۔ یہ وادی کبھی برف پوش ہو جاتی ہے اور کبھی ہریالی اس کے انگ انگ سے پھوٹ پڑتی ہے۔ یہاں کے خوبصورت لوگ دلدار اور ہنرمند ہیں، یہ زندگی کے آداب سے واقف ہیں اور اس کے حسن سے سرشار۔ تبھی تو ان کی دستکاریاں دنیا بھر میں جہاں بھی پہنچتی ہیں آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہیں اور دلوں کو متحیر۔ ان کے پکوان مقبول عام ہیں، لیکن اب یہ گلیاں، بازار اور وادیاں سنسان پڑی ہیں۔ ہر طرف وحشت ہے، جبر ہے، بھارتی فوجی بوٹوں کی دھمک ہے۔ ایک قوم 17 مہینوں سے لاک ڈاؤن میں ہے اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس وقت جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، انڈیا کے قوانین کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، یونائٹڈ نیشنز لاز کی جو وائلیشن ہو رہی ہیں، اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو آگے آنا چاہیے اور اس ظلم کو جو کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بند ہونا چاہیے۔ تحریر و تقریر پر پابندی ہے، نقل و حمل پر پابندی ہے۔ ہندوستان کی حکومت نے ہر طرح سے ان کا رابطہ دنیا سے منقطع کر دیا ہے۔ کشمیر کی آواز جو ہے بین الاقوامی سطح پر مکمل طور پہ اس لیے نہیں پہنچتی کہ ہندوستان نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ کٹ آف کیا ہوا ہے کشمیر کو اور پتہ نہیں چلنے دیتے، نیٹ وہاں سے کٹا ہوا ہے اور کمیونیکیشن باقی ملک سے وہاں کٹی ہوئی ہے۔ گھر گھر تلاشیاں لی جاتی ہیں، نوجوانوں کو بے قصور حراست میں لیا جاتا ہے، عزتیں پامال کی جاتی ہیں۔ 2018 کے اعداد و شمار ہیں، اس کے مطابق پیلٹ گن سے بینائی سے محروم ہونے والے افراد کی تعداد 1200 سے زائد ہے، اور اسی طرح مختلف رپورٹس ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ اگر ان کو کنکلوڈ کیا جائے تو عصمت دری کے واقعات اب تک 11,000 سے تجاوز کر چکے ہیں۔ یہ انڈیا پاکستان ڈسپیوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ لوگوں کے انسانی حقوق کی کاز ہے۔ ان لوگوں کا قصور صرف یہ ہے کہ یہ آزادی چاہتے ہیں، آزادی جو انسان کا بنیادی حق ہے، آزادی جس کے بغیر زندگی کی کوئی مہذب شکل ممکن نہیں۔ کشمیر میں آزادی کی جد و جہد بہت پرانی ہے۔ کشمیر کی آبادی کی اکثریت مسلمان تھی، وہاں کی رعایا یہ چاہتی تھی، ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو، مگر کشمیر کے اس وقت کے حاکم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آزاد رہے گا۔ جب حالات بگڑنا شروع ہوئے تو ڈوگرا نے بھارتی حکمرانوں سے یہ درخواست کی کہ وہ اپنی فوجیں کشمیر بھیج دیں، جس پر مجاہدین نے اور کشمیریوں نے ریزسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پچھلے 73 سالوں میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جب اس جد و جہد کی قیمت انہیں اپنی جان اور مال سے نہ چکانی پڑی ہو۔ آزادی کی اس جاری و ساری تحریک میں کشمیر کے ہر خاندان نے اپنے بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو بے دردی سے قتل ہوتے دیکھا ہے۔ سال ہر سال سے اتنی لاشیں اٹھائی ہیں کہ آہوں، سسکیوں اور آنسوؤں کے اس طوفان سے بڑے سے بڑا پتھر دل بھی پسیج جاتا، لیکن بھارت نے ظلم و استبداد میں کبھی کوئی کمی نہیں کی۔ پاکستان نے عوامی سطح پر، ریاستی سطح پر اور حکومتی سطح پر ہمیشہ دنیا کے مظلوم عوام، خاص طور پر کشمیریوں کے کاز کی حمایت کی ہے۔ پاکستان نے اس یکجہتی کی خاطر 3 جگہ لڑی ہے۔ 1.5 سال تو اساں دے جڑے دوسری طرف والے بارڈر دے اس طرف تے لوگ ہیں جڑے انڈین آکوپائڈ کشمیر وچ ہیں، وہ انتہائی تکلیف سی جن اساں دا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان اس دے نال
بھرپور جو ہے نا مذمت کر سی کہ اس کو تسلیم نہیں کرنا. جو مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں. آج تک انٹرنیٹ بحال نہیں ہو سکا. اغیار کے قبضے میں جو کشمیر رہے گا، ہر فرد میرے ملک کا دلگیر رہے گا. یہ سن لے میری بات، کسی کو یہ منظور نہیں اور دنیا بھی اسے منظور نہیں کرے گی. پچھلے 18 ماہ سے اکھنڈ ہندو راج کی دعوے دار بھارتی حکومت نے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے ذریعے کشمیر کو زبردستی ہندوستان کا حصہ بنا دیا. اس دن سے انوچھید 370 کے سبھی کھنڈ لاگو نہیں ہوں گے سوائے کھنڈ 1 کے نامت مقتدر پڑا جائے گا. 370 جو انڈیا کے آئین کی بھی شک تھی آرٹیکل تھا، اور وہاں جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے آئین کا بھی آرٹیکل تھا، اور اس کے آگے سب سیکشن جو 35A تھا کہ کشمیر کے اندر کوئی انڈین کوئی باہر سے آ کے پراپرٹی خرید نہیں سکتا تھا. ہندو ہیں، مسلم ہیں، بدھسٹ ہیں، جو بھی ہیں کشمیر کا رہائشی ہے وہ ناخوش ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو ہے نا اس کو واپس بحال ہونا چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کا ضمیر پھر بھی بیدار نہیں ہو رہا. آج 73 برس گزر گئے. اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر جو سب سے پرانا حل طلب مسئلہ ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. اگر یہ بابا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہتے، انہوں نے اپنے اس بیان کو سچ کرنا تھا. قائد اعظم کو اور علامہ اقبال کو اور ان کے ویژن کو سیلیوٹ کرنا چاہیے. آج انڈیا نے، بھارت نے ثابت کیا ہے کہ ان لوگوں کا فیصلہ ٹھیک تھا. That we cannot live together. We have to have a separate land. That's what Jinnah said. BJP MP Savitri Bai Phule today praised Muhammad Ali Jinnah, hailing him as a Mahapurush or a great man who contributed to India's freedom struggle. ہمیں امید ہے کہ امریکن گورنمنٹ، امریکن پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ اور یونائٹڈ نیشنز اور ہیومن رائٹس کے جو آرگنائزیشنز ہیں وہ آگے آ کے اس وائلیشنز کو جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہی ہیں کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیں گے، اور اس ظلم و ستم میں ان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یہ ظلم جو ہے نا آخر کار یہ بند ہونا ہے. ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ، طالب علم، امپلائیز، ہم انشاءاللہ جو بھی ہمارے بھائیوں کو ضرورت ہوگی ہم فرنٹ لائن پہ ہوں گے. اپنے بھائیوں کے لیے ہمیں جتنے حد تک اخلاقی طور پر ہم جو بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں گے. لیکن کشمیریوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، آزادی کے جذبے کو شکست نہیں دی جا سکتی، حریت کا شعلہ کبھی بجھایا نہیں جا سکتا. پاکستان کا ہر شہری کشمیریوں کے ساتھ ہے. یہ ساتھ ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے. ہم مل کر وحشت اور ظلم کے اس افریط سے لڑیں گے اور اسے شکست دیں گے. اللہ کی مدد سے نصر من اللہ و فتح قریب.